میں بھی اپنے موبائل کے کیمرے پہ غور کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ دنیا کی فوٹوگرافی پر ایک ہی کمپنی کی حکمرانی تھی. جی ہاں، کوڈک. دنیا کی 85% تصویریں نا کوڈک کے کیمرے سے کھینچی جاتی تھی. کوڈک کے پاس تقریباً 1,70,000 ملازمین تھے. دنیا کے ہر بڑے گھر میں کوڈک کا نام لیا جاتا تھا. ان کے پاس اس کا کیمرہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب وقت بدلا، ٹیکنالوجی بدلی، ڈیجیٹل دور آیا، فون آئے، تو کوڈک نے خود کو بدلنے سے انکار کر دیا. اور آج وہ کوڈک جس نے دنیا کو تصویروں میں قید کیا تھا نا، خود تاریخ کے ایک عبرت ناک فریم میں قید ہو کر رہ گئی. آج کا انسان تو کوڈک کا نام بھی نہیں جانتا ہے. یہی اصول دنیا کی ہر طاقت پر لاگو ہوتا ہے. کبھی روم کی سلطنت تھی جسے کہا جاتا تھا کہ سورج کبھی اس پر غروب ہی نہیں ہوتا، لیکن آج رومن امپائر صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. کبھی یونان تھا، فلسفے اور سائنس کا مرکز، سقراط اور ارسطو کی سرزمین، لیکن آج یونان قرضوں میں ڈوبا ہوا ایک بیچارہ بالکل چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے. کبھی اندلس تھا، وہی سرزمین جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، جہاں مسجد قرطبہ کے مینار سے اذانیں بلند ہوا کرتی تھیں، جہاں علم، فلسفہ اور تہذیب کی روشنی دنیا کو منور کرتی تھی. لیکن آج اندلس صرف سیاحوں کے لیے ایک عجائب گھر سے زیادہ نہیں ہے. کبھی تاج برطانیہ تھا. کہتے تھے کہ برطانیہ کی سلطنت اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اس پر سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا. لیکن آج یہی برطانیہ اپنی بیچاری ٹوٹی ہوئی معیشت اور بکھرے ہوئے سیاسی نظام کے ساتھ دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اگلے 100 سالوں تک دنیا پر حکمرانی کرے گا کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدل لیتا ہے. بات تو سچ ہے، لیکن یہ نادانی ہے. یہ نادان یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت سب کا امتحان لیتا ہے. زمین پر صرف ایک ہی رب کی حکومت باقی رہے گی. ہر طاقت فانی ہے، ہر سلطنت کو ڈھیر ہونا ہے. سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی باقی نہیں رہے گا. اور اگر یقین نہیں آتا ہے تو تاریخ سے پوچھ لیں. کل تک دنیا کے آدھے حصے پر حکومت کرنے والے سوویت یونین کہاں ہیں؟ کیا اس کا نام و نشان باقی ہے؟ پوچھ لیں آٹومن امپائر سے، جس نے صدیوں تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی. بر اعظم سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں، لیکن آج وہ عظیم خلافت کہاں ہے؟ نظر بھی نہیں آتی. وہ صرف ترکی کے ایک چھوٹے سے کونے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے. تو بتائیں، جب رومن امپائر نہ بچ سکی، جب یونان کا فلسفہ نہ بچ سکا، جب اندلس کا نور بجھ گیا، جب برطانیہ کا تاج ٹوٹ کے بکھر گیا، جب سوویت یونین کا نقشہ مٹ گیا، جب عثمانی خلافت ختم ہو گئی، تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم وقت سے جنگ جیت جائیں گے؟ کیا ہم یہ بھول جائیں کہ ہر طاقت فانی ہے؟ کیا ہم یہ بھول جائیں کہ ہر سلطنت ڈھیر ہونی ہے؟ یاد رکھیں، باقی صرف ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جس کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. کوئی باقی نہیں رہے گا. سمجھے؟ کوئی بات نہیں، سمجھ جائیں گے.